اور ہماری پوزیشن یہ ہے کہ یہاں پہ چائنیز بھی بھاگتے ہیں، یہاں پہ سری لنکن بھی بھاگتے ہیں، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ اسرائیل کے اندر حماس اور اسرائیل کی جنگ ہو رہی ہے. جو پیلسٹینین لیبرز جو تھی جتنی بھی تھی وہ ساری شٹ ڈاؤن ہو گئی، نکل گئی وہاں سے اور وہ چلی گئی بہت زیادہ. اب یہ ہے کہ انڈین جو ہیں وہ جا رہے ہیں وہاں پہ. سو انڈین لیبر پہلے مڈل ایسٹ میں چھائی ہوئی تھی. انڈین ڈیاسفورا تقریباً 4 ملین کے قریب امریکہ میں ہے، برطانیہ میں، آسٹریلیا میں، پوری دنیا میں وہ اپنے پنجے گاڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. کہ اگر ہم سچے اور پکے مسلمان ہوتے، اگر ہم لا الہ الا اللہ پہ یقین رکھنے والے ہوتے تو آج ہم فلسطین کی امداد کرتے. ہمارے پاس غوری میزائل بھی ہے، ٹھیک ہے نا، ہمارے پاس خیبر میزائل بھی ہے. کیا چیز نہیں ہے ہمارے پاس؟ ہمارے پاس روٹی نہیں ہے. کیا چیز نہیں ہے ہمارے پاس موجودہ ٹائم کے اندر؟ روٹی نہیں ہے عوام کے پاس. چیز ہے نا. آپ یہ دیکھیں کہ جنگ بدر ہوئی نا. دیکھیے جی، انڈیا کی سب سے پہلے جو فورن پالیسی ہے اس کی داد دینی پڑے گی کہ انہوں نے جنگ کا موقع ہو یا صلح کا موقع ہو، وہ اپنے لیے ایسی آپشنز بناتے ہیں جس سے ان کو فائدہ ہوتا ہے. جیسے دیکھیں اب اسرائیل کے اندر 1 لاکھ اگر مزدور جا رہا ہے انڈیا کا تو اس میں انڈینز کو فائدہ ہوگا. لیکن اگر آپ یہ سوچیں فلسطین ان کے ساتھ رہ رہا ہے، فلسطین کے لیبر تو وہاں پہ کام کر رہے ہوں گے نا، تو وہ ان کو اب جگہ چھوڑنی پڑے گی اور وہاں پہ وہ آئے گا. اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پیس کی طرف جانا چاہیے، جنگ کا کوئی فائدہ نہیں. اب اس کی مثال آپ یوں لے لیں کہ جب رشیا اور یوکرین کی وار ہوئی ہے تب پاکستان کا دیکھ لیں رد عمل کیا تھا اور انڈیا کا دیکھ لیں رد عمل کیا تھا. نہیں، رد عمل کو چھوڑیں، یہ دیکھیں کہ فائدہ کس نے تب کتنا لیا. ویسے تو دیکھیں مشکل وقت میں فائدہ لینے والا کنسیپٹ میں اس سینس میں نہیں بات کر رہا، لیکن یہ ہے کہ میں یہ مائنڈ سیٹ سے بات کر رہا ہوں کہ جنگ کی سچویشن جب یو ایس نے سینکشنز لگائیں رشیا کے اوپر کہ بھائی کوئی بھی کنٹری سے آئل نہیں لے سکتا، اس ٹائم پہ کس نے؟ انڈیا نے ان سے آئل لیا. دیکھیں سسٹم ہے یہاں پہ، قانون ہے یہاں پہ، جو ہے نا ہر ایک آدمی کو جس کا جتنا گناہ ہے اس کو اتنی سزا ملتی ہے. اچھا، یہاں پر ایک چیز سمجھ نہیں آتی. ہمارے اپنے ملک کی یہ حالات ہیں، ہم بات کر رہے ہوتے ہیں سعودیہ کی، سعودیہ کے وہاں پر وہ ایم بی ایس نے کوئی چیز چینج کر دے تو ہم کہتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی فلسطین کے اندر کچھ ہو جائے یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم اپنے ملک کو کیوں نہیں دیکھ رہے؟ ہمارے ملک کا حال اس ٹائم کیا ہو رہا ہے اب؟ کری ان کے لیے کوریڈور کھولے جا رہے ہیں، اور ایک پاکستان ہے جہاں پہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ بھاگ رہے ہیں. ہمارے لوگ ملک چھوڑنا چاہتے ہیں اور جو باہر سے آئے ہوئے ہیں وہ بھی ملک چھوڑنا چاہتے ہیں. یہ جو چیز ہے یہ میں سمجھتا ہوں اس پہ ضرور بات بھی ہونی چاہیے کہ کیوں لوگ جو ہیں وہ پاکستان کو چھوڑنا چاہتے ہیں اور ہم نے ایسے کیا حالات پیدا کر دیے. کیا یہ صرف جہاد 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 اس چیز نے پکڑ کے یہ پاکستان کی جنہوں کہتے ہیں نا جڑیں چ بہ گئے. جو ہمارے لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں مڈل ایسٹ میں نے اگلے دن آپ کو ایک واقعہ بتایا تھا. میں جانتا ہوں ان لوگوں کو کہ سعودی عرب کے اندر کچھ پاکستانی وہاں ورکر سے کام کرنے گئے ہوئے تھے اور ان کو کچھ لڑکیوں نے کہا، 1 یا 2 کسی مارکیٹ میں لڑکیاں کھڑی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ ایک اسرائیل کا جھنڈا ہے، اس پہ ٹانگ مار دو یا جوتا مار دو یا کچھ اس طرح کرو، کک کر دو. تو انہوں نے کیا، وہ ویڈیو بنائی، وہ ویڈیو وائرل ہو گئی. پتہ چلا کہ سعودی عرب کے اندر بہت سارے جو سعودیز ہیں، ناٹ پیپل اوور دا نیشنلٹی، جو سعودیز ہیں ان کو بھی ان حرکتوں کی وجہ سے پکڑا گیا، لیکن پاکستانیوں کو بھی پکڑا گیا. اینڈ دین گورنمنٹ آف سعودی عربیہ ان کو جو بھی وہاں پہ جو لیگل پیرامیٹرز ہیں ان کے تحت ڈیل کر رہے ہیں. کویسچن یہ ہے کہ ہمارے لوگ اتنے ریڈیکلائز کیوں ہیں. کویسچن یہ ہے کہ ہم لوگوں کو کیوں نہیں تعلیم دے سکے کہ بھائی آپ اگر دوسرے ملک جو ہو، امریکہ جاتے ہو، برطانیہ، امریکہ میں آپ کو پتہ ہے ایک ڈاکٹر صاحب تھے. یہ نہیں ہے کہ باقی لوگ بھی سارے ایسے ہیں. ایک آدھا وہ کیا کہتے ہیں، اتنی بڑے تالاب سے ایک آدھی گندی مچھلی نکل آتی ہے. گندی کہنا چاہیے کیا ان کو کہنا چاہیے، لیکن دکھ اس چیز کا ہوتا ہے کہ ان کو اس چیز کا بھول جاتے ہیں دیٹ دے آر ریپرزینٹنگ پاکستان. وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اور اس میں آپ دیکھیں کہ انتہائی افسوس کے ساتھ کہ اب جو چائنیز جو تھے، جو پاکستان کے بڑے دوست ہیں، جن کو دیکھیں چائنا پاکستان کو، اگر پاکستان کی ہم پولیٹیکل کلاس سے پوچھیں، ہم پاکستان کے ڈپلومیٹ سے پوچھیں، تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ چلتا ہے کہ چائنا سے اچھا ہمارا کوئی دوست نہیں ہے. جو جب بھی پاکستان پہ مشکل پڑتی ہے تو وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے. اب یہ 5 ایک چائنیز جو ہیں ان کے اوپر حملہ ہوا. جس دن حملہ ہوا ہمارے پرائم منسٹر، ہمارے انٹیریئر منسٹر، ہمارے پریزیڈنٹ چائنیز ایمبیسی کی سوری کیا، کہا آئندہ ایسا نہیں ہوگا.
پھر ان لوگوں کو گارڈ آف آنر دیے گئے فوج کی طرف سے، ایئرپورٹ پہ گارڈ آف آنر دیا گیا. پھر پاکستان کا سٹنگ فیڈرل منسٹر ان ڈیڈ باڈیز کو چائنا چھوڑنے گیا. کین یو امیجن؟ کین یو امیجن کہ کتنا ہم پہ بوجھ ہے اور برڈن ہے اس چیز کا، کہ ہم لوگ جو ہے وہ اتنی مشکل میں پڑے ہوئے ہیں. یہ صرف پہلے ہم نے جہادی بنائے، پھر ان جہادیوں کو مارتے ہیں، اور وہ ہمارے اب کنٹرول میں کوئی نہیں ہے. چائنیز ہم سے ناراض ہیں. انڈیا کے لیے اپرچونٹیز اینڈ کیپیبلٹیز پوری دنیا میں کھلی ہوئی ہیں. اب اسرائیل نے جتنے بھی وہ فلسطینی آتے تھے، ان میں سے ان کو اب پتہ نہیں تھا کون ہے حماس کے کون ہے یا کون، انہوں نے تمام لوگوں کے پرمٹ جو تھے سسپینڈ کر دیے. ٹھیک ہے جی. جب یہ 1200 لوگ انہوں نے مارے، بعد میں انہوں نے 32,000 مارے ہیں. حماس نے 1200 مارے ہیں تو انہوں نے 32,000 مارے ہیں. کوشچن یہ ہے کہ یہ حماس کے لوگوں سے بھی پوچھا جانا چاہیے کہ آپ کو کون سے نفلوں کا ثواب ہوا کہ سارے کا سارا غزہ بھی توڑوا لیا. تمام جو بلڈنگز تھیں وہ بالکل زمین بوس ہو گئیں. ابھی تو 32,000 مرے ہیں، پتہ نہیں انہوں نے کتنے مارنے ہیں. دنیا بھی آپ کے لیے خاموش ہے، مسلم دنیا بھی خاموش ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی بھی سائلنٹ ہے. آپ بھی کچھ نہیں کر سکتے. یہ کیوں ضرورت پڑی ہوئی ہے آپ کو ان چیزوں کو کرنے کی؟ یہ جو آپ دیکھیں، اب ان کو کیا ہے، اب وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں 50,000 سے 1,00,000 ورکرز چاہیے. 50,000 سے 1,00,000 ورکرز چاہیے، اور اس کے لیے وہ دے آر ورکنگ آن دیٹ. ٹھیک ہے جی. اور میری اطلاعات کے مطابق جو ہریانہ ہے اور یو پی ہے، 10,000 جابز جو ہیں سکلڈ لیبرز کی اسرائیل میں ریکوائرڈ ہیں، اور اس میں ہریانہ اینڈ یو پی میں کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ہریانہ کی اسٹیٹ گورنمنٹ اس کے اوپر کر رہی ہے، جس میں کارپینٹرز بھی چاہیے، بلیک سمتھ بھی چاہیے، ٹائلرز، پلاسٹرز، بہت لوگ چاہیے. ٹھیک ہے جی. آن سپاٹ انٹرویو ملتے ہیں، $1,600 تنخواہ ملتی ہے. اب $1,600 از اے لاٹ آف منی. ٹھیک ہے جی. یہ انڈیا کے حساب سے وہ 5-6 گنا زیادہ پیسہ ہے. پاکستانی تو آپ سمجھ لیں کہ یہ 5 لاکھ کے قریب تنخواہ ہوگی ان کیس اف یو آر ان پاکستان. تو انڈیا کی کرنسی اگر پاکستان سے ڈبل ٹرپل ہے تو آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ یہ 1.5 لاکھ کے قریب تو تنخواہ ہوگی ادھر. ٹھیک ہے. سو یہ دیٹ میکس اے لاٹ آف منی فار دی ورکرز. میرا نہیں خیال نارملی کارپینٹرز اور یہ جو انڈیویجول کام کر رہے ہوں گے ان کے لیے اتنا پیسے کمانا مشکل ہوگا. لیکن $1,600 اگر اسرائیل میں آپ کو مل رہا ہے ایز اے ورک، سو انڈیا نے اس طرح فائدہ اٹھایا اپنی پاپولیشن کا. وہ اگر 1.4 بلین کرتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی لے کے آتے ہیں، اینڈ دین اپنے لوگ چیپ لیبر باہر بھی بھیجتے ہیں اور باہر سے بزنس بھی لے کے آتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں ہماری لیبر ہے، ان سے کام لیں، ہماری لیبر ہے، ان سے کام لیں. ہمارے پاس چائنیز آتے ہیں، ہم ان چائنیز کو مارتے ہیں. پہلے ان کو کہتے ہیں مسجد میں ہم نے نماز پڑھنی ہے، جاتے ہیں وہ 2 گھنٹے لگاتے ہیں. اگر چائنی آپ کو پوچھے کہ تم نے اتنی دیر کیوں نماز پڑھی تو آپ اسے کافر کہہ کے گالیاں دے کے اس کے اوپر بلاسفیمی کے چارجز لگا کے اس کی چھٹی کرا دیتے ہیں. کیونکہ میں نے اس کے اوپر کچھ لکھنا چاہتا تھا کہ ہم لوگ جو ہیں، ہم نے چائنا کو کبھی مذہبی اینگل سے نہیں دیکھا. ہم امریکہ کو، برطانیہ کو، انڈیا کو، ایران کو، افغانستان کو ایک ریلیجس اینگل سے دیکھتے ہیں، لیکن ہم نے چائنا کو کبھی ریلیجس اینگل سے نہیں دیکھا. اب جب ہم نے دیکھنا شروع کیا تو چائنیز کے لیے بھی وہی مسئلے پیدا ہونے ہیں جو باقیوں کے لیے مسئلے ہیں. کیونکہ ہم تو کسی کو برداشت ہی نہیں کرتے. ہم تو یہ حوصلے نہیں رکھتے کہ کسی اور کو زندہ رہنے کا حق ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ آپ تب زندہ رہ سکتے ہیں اگر آپ دائرہ اسلام میں ہوں، اینڈ دائرہ اسلام کے اندر پھر ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں اگر پرٹیکولرلی ہمارے سیکٹ کے اندر ہے تو آپ زندہ رہ سکتے ہیں، باقی آپ کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. کیونکہ ہم نے تو یہاں پہ شیعہ سنی فسادات دیکھے. شیعہ کہتے ہیں سنیوں کو مار رہے ہیں، سنی شیعہ کو مار رہے ہیں، اور پتہ نہیں کون کون کیا کیا لڑ رہا ہے.